تبلیغی ہوں تو میں صرف چھوٹی چھوٹی تشکیلوں پہ زور دیتا ہوں. آپ ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں اللہ کے نام. اگر آپ پابندی سے جاتے رہے 3 دن کبھی ناغہ ہو جائے کوئی بات نہیں. اور فرض نماز نہ چھوٹے. آپ بہت بڑا مجمع آئے ہو, یقیناً سارے تو 5 وقت کے نمازی نہیں ہوں گے, تو نماز نہ چھوٹے کہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں. روزہ بیمار ہو ٹھیک ہے چھوڑ بعد میں رکھ لینا, مسافر ہو کوئی نہیں بعد میں رکھ لینا. زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے کوئی بات نہیں کل دے دینا, پرسوں دے دینا, اگلے مہینے, اس سے اگلے مہینے, 12 مہینے میں جب مرضی زکوٰۃ دینا. حج فرض ہو گیا جی ہو گیا, چلو اس سال کر لو, اگلے سال کر لو, مرنے سے پہلے تک کر لو, ٹھیک ہے. نماز فرض ہو گئی ابھی پڑھنی ہوگی, نماز فرض ہو گئی ابھی پڑھنی ہوگی. ٹائم داخل ہو گیا بس 1 گھنٹہ ہے, 2 گھنٹے ہیں, 3 گھنٹے ہیں, 4 گھنٹے, اس کے اندر اسے پڑھنا ہے, اسے قضا نہیں کر سکتے. 14 صدی میں اگر کہیں نماز قضا کرنے کا عذر بنتا ہے تو کربلا میں میرے نبی کے نواسے کا عذر بنتا ہے کہ نہ ایسا ظلم کوئی دنیا دیکھے گی, نہ ایسے ظالم کبھی آئیں گے, نہ ایسے مظلوم کبھی آئیں گے, نہ ایسا پاکیزہ خون کبھی بہے گا. جو ہی سورج ڈھلا اور میرے نبی کے نواسے کی نظر پڑی تو آپ نے زہیر, آپ کے ایک سردار تھے جان نثار ساتھی, ان کو اشارہ کر کے بلا کے فرمایا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے. اللہ کی قسم اگر یہ نہ پڑھتے تو بھی جنت تھی. کہ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی, آنکھ لگی تو آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے. تو بہن نے پوچھا یہ کوئی مسکرانے کا وقت ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں, فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو اب اگر یہ نہ پڑھتے تو ان کو کوئی فرق نہیں تھا, ہمارے لیے پیغام ادھورا ہوتا اور میرے نبی کے گھر نے یہ پیغام دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا تھا. تلواروں کی دھار کے نیچے سجدے کر کے دکھایا, بہتے خون میں سجدے کر کے دکھایا, تڑپتے جسموں کے ساتھ سجدے کر کے دکھائے, زخمی بدن کے ساتھ سجدہ کر کے دکھایا. تو تمہیں کیپ ٹاؤن جیسے خوبصورت شہر میں نماز سے کیا چیز روکتی؟ تو زہیر نے شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو, نماز پڑھنی ہے. وہ کہنے لگا ہماری تلواریں نہیں رکیں گی. امام علی مقام نے فرمایا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزما. آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں نے جنگ کی, آدھوں نے نماز پڑھی. پھر جنہوں نے نماز پڑھی تھی ان سے کہا تم جنگ کرو, جو جنگ کر رہے تھے انہوں نے ان سے کہا تم نماز پڑھو. سب کو نماز پڑھ بھائی, اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے تھے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, امت محمد بیٹھے ہو نماز, اس سے زیادہ کوئی سنگین واقعہ تاریخ اسلام میں کوئی نہیں. اور نماز چھوڑنے کی گنجائش موجود ہوتی تو حسین چھوڑتے, نہیں چھوڑی, سجدوں میں سر دیا, نسل کٹوائی, اور ہمیں پیغام دیا کہ جہاں بھی ہو نماز نہ چھوڑو. میں اب سب ماشاءاللہ مجھے ہر جگہ بہت خوشی ہوئی ہے. میں تو 27 سال کے بعد آیا ہوں. تو اس وقت بوسٹر ایک کوئی جگہ ہے قریب, وہاں اجتماع تھا, تو اس کے لیے ہماری جماعت آئی تھی. کیپ ٹاؤن, پھر ہم ڈربن گئے, پھر جوہانسبرگ گئے, پھر اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پر گئے کافی. تو اس وقت جو اجتماع ہوا تھا ووسٹر کا, پورے اس علاقے کا اجتماع, اور اتنے آدمی نہیں تھے, 500 سے زیادہ آدمی نہیں تھے. آج 5000 بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ سب میرے رب کی کرم نوازی ہے. اور دوسری خوشی مجھے یہ ہو رہی کہ سب مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں, سب نوجوان نظر آ رہے ہیں. اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ یہ سب میرے محبوب کی امت آئی ہوئی ہے. تو میں آپ سب کے سامنے دیکھو یہ خیرات مانگتا ہوں, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو. اور دوسرا سچائی کے ساتھی بننا, سچ بولو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی یتبع المؤمن علی الخصال كلها الا الكذب والخیانہ. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 کبھی نہیں کرے گا. غور نال سنیں جی, میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 کبھی نہیں کرے گا. کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. لیکن میرے نبی کی امت ہی سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے بنے. میں نیوزی لینڈ گیا تو مجھ سے وہاں کے دوست پوچھنے لگا, میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی ہیرا پھیری اور جھوٹ ووٹ ہوتا ہے؟ نہیں جی یہاں کوئی نہیں ہوتا, صرف جو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے ہیں وہی کرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کرتے.
اور کوئی بھی نہیں. اب تم تینوں ملکوں کے بیٹھے ہو، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، تو میں تمہارے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں. آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد دھوکہ نہیں دینا ہے. پیپر بنانے کے لیے ان کی لڑکیوں سے شادی نہ کرو، ایمانداری کے ساتھ شادی کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس لیے شادی کرنا کہ پیپر بن جائے، لعنت ہے اس دھوکے